من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق۔ چونکہ ہمارا آئلی زندگی کا جو ہے ٹاپکس چل رہے ہیں، تو اس میں آئلی زندگی میں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئلی زندگی میں کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں، اور جو ہے اولاد ہوتی ہے، میاں بیوی ہوتی ہیں۔ ان کے آپس میں جو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، انہی سے مل کر آئلی زندگی بنتی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھ رہے تھے کہ آئلی زندگی میں جو ہے سب سے پہلے جس کا حقوق کا یہاں تعلق ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ اب حقوق اور فرائض کی جو بحث ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حقوق کن کو کہتے ہیں اور فرائض کن کو کہتے ہیں۔ حقوق اور فرائض کے حوالے سے بچے نارملی غلط کر دیتے ہیں، حقوق کو فرائض لکھ دیتے ہیں اور فرائض کو حقوق لکھ دیتے ہیں۔ حقوق اور فرائض کو، رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو کیا کہتے ہیں، یعنی میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو رائٹس وہ ہیں، حقوق وہ ہیں جو ہم طلب کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے، یا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم طلب کرتے ہیں، وہ ہمارے حقوق ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں حق تلفی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا ظالم ہے، میرا حق ادا نہیں کیا، یہ چیز میرا حق بنتی تھی اور اس نے لے لی ہے۔ ہم کرتے ہیں نا نارملی گھر میں اس طرح سے بات۔ تو وہ ہیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں حقوق۔ اور جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جو ہم نے دوسروں کو دینے ہیں، وہ ہمارے فرائض کہلاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اوپر فرض، جس طرح نماز ہم نے ادا کرنی ہے نا، ہم نے دینی ہے دوسروں کو، وہ کس کا؟ اللہ کا حق ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، تو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اور دیکھیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا، یہ ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ رزق حلال کمانا، یعنی جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں نا، وہ دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بیسکلی ہمارے فرائض ہیں۔ ہم آئلی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے حقوق، اٹس مین والدین کی وہ چیزیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے بحیثیت اولاد کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور والدین کا کیا حق بنتا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو والدین کے حقوق میں سب سے پہلی چیز، چونکہ والدین جو ہے وہ بچوں کے دنیا میں آنے کا باعث بنتے ہیں، ان کی بہترین انداز میں پرورش کرتے ہیں، اور چونکہ بچہ جو ہے وہ ان کی زندگی کا محور اور مرکز ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ بچے کے اوپر لٹاتے ہیں، تو بچے کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا، اولاد کی بھی، کہ وہ والدین کے ساتھ بدلے میں کیا کرے۔ کہاں بچے کی جو ذمہ داری ہے، یعنی اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا بنیں گی؟ ان میں سب سے پہلی ہے والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ یعنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے انسان کا جو ہے اولین حق ہے، والدین کی اطاعت کرنا۔ اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی اس کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں، تو ان کو کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، ماں سوا اس بات کے کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، حق کی، توحید کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر وہ تمہیں غیر شرعی کام کا حکم دیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا یا شرک کرنے کا حکم دیں، تو تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی، ورنہ بصورت دیگر ہر معروف میں ان کی اطاعت لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا علیکم، تم پر حقوق الامہات و ماؤں کی نافرمانی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی حرام ٹھہرائی ہے۔ والدین کی اطاعت کی ایک بہترین مثال اگر ہم دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ان کے باپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ مجھے قربان کر دیں گے۔ نہ یہ کہا کہ ابا آپ نے تو صرف خواب ہی دیکھا ہے،
اب خواب کی بنیاد پر مجھے قربان کر دیں گے؟ اللہ نے تو کوئی واضح حکم بھی نہیں دیا۔ نہیں، اس نے نہایت فرما برداری کے ساتھ، نہایت اطاعت گزاری کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے باپ کے آگے کہا کہ ابا جی اللہ کا حکم یہی ہے تو میں تیار ہوں۔ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے، آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں تو آپ مجھے کر دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ یہ کمال کی اطاعت اور فرما برداری تھی، اور والدین کے ساتھ اسی طرح کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا اور جماعت کے لیے، اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ یعنی فرض نماز وقت کا نبی امامت کرا رہا ہے، پیچھے نماز ہے، اور وہ نبی کہتے ہیں، وقت کا رسول کہتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں یہ نماز بھی توڑ دیتا۔ یعنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری اتنی ہونی چاہیے کہ اگر وہ آپ کو کسی معمولی کام کے لیے بھی بلائیں تو آپ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیں اور ان کی اطاعت کریں، لیکن معروف میں کرنی ہے، یعنی نیکیوں میں کرنی ہے، بھلائیوں میں کرنی ہے، حسن سلوک میں کرنی ہے، اور ان کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی جو اللہ نے حرام کیے ہیں، جیسے شرک کرنا، توحید میں ملاوٹ کرنا، بتوں کے آگے جھکنا، یا نیکیوں کے بجائے برائیوں کا حکم دیں وہ تمہیں، تو ایسی چیزوں میں ان کی برائیوں میں اطاعت نہیں کرنی، معروف میں کرنی ہے، نیکیوں میں کرنی ہے، بھلائیوں میں کرنی ہے، ان کے تمام احکامات کو بجا لانا ہے، دنیا کے معاملات میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حسن سلوک، ظاہری بات ہے حسن سلوک ہی تو بہترین درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف تک مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرتے رہنا کہ آپ کے چہرے کی ناگواری بھی وہ محسوس نہ کریں، آپ کے لہجے کی کڑواہٹ بھی نہ ہو، کہ آپ بات تو سن رہے ہیں لیکن چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہیں، یا آپ بات تو کر رہے ہیں ان سے لیکن لہجے میں جو ہے کڑواہٹ ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ انتہائی ادب سے، شائستگی سے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، انتہائی ادب سے ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا۔ کتنی محبت سے والدین بچوں کو پالتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی شفقت کرتے ہیں، ہر بات ہر چیز کا ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو ایک بار نہیں 10 بار بھی جواب دیتے ہیں۔ جب بچے بولنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بار بار کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور والدین بار بار بتاتے ہیں اور کبھی غصہ نہیں کرتے، انتہائی شفقت اور محبت سے۔ بچہ راتوں میں ماں کو جگاتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن ماں پھر بھی خوشی خوشی اس کا خیال کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح محبت اور شفقت سے ماں بچوں کو پالتی ہے، باپ بچوں کو پالتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں ہم ان کی محبت اور شفقت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا کیا کریں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت فرما، تو شفقت فرما، اور بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے رحمت اور شفقت سے محبت سے مجھے پالا تھا۔ یہ اس بات کا سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کا حق کتنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ رب العالمین کے محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اس کی اطاعت گزاری کرو گے تبھی جنت میں جا سکو گے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ رب کی رضا میں رب کی رضا جو ہے والد کی رضا میں ہے، اگر باپ آپ سے راضی ہے تو رب بھی آپ سے راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، لہٰذا نہ تو ماں کو ناراض کیا جائے
اور ماں باپ کو ناراض کیا جائے۔ والدین آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کا خیال کریں۔ اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں محنت کرنا، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدمت والدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ کل ما انفقتم من خیر، کہا جو مال بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو گے، فللوالدین، والدین کی بھلائی کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے اوپر، والمساکین، اور مسکین کی ضرورت پر، وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر۔ یعنی جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا علم رکھتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے میں کیا ہے، والدین کے اوپر مال خرچ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، ان کے دوا کا، ان کے علاج معالجے کا، اور ہر اس ضرورت کا جس کی ان کو ضرورت ہو، ہر اس چیز کا ان کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی یہ تو عمل، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بعد جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، کہ ان کی خدمت کریں، وہ آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے ہوں اور وہ ہمارے والدین ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہوں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اور وہ اپنے والدین کی خدمت گزار تھے اور سرکشی کرنے والے یا حق تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ یعنی جہاد میں جا کر کیا کرو گے؟ میکسیمم شہید ہو جاؤ گے اور جنت پالو گے۔ تو کہا جنت تو ماں کی خدمت میں ہے، کہ ماں کی خدمت کرو تبھی جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، اس کی خدمت کرو گے تو بھی جنت کو پالو گے۔ ماں باپ کے ساتھ عزت اور احترام بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹا ماں باپ کی طرف محبت اور شفقت کی نگاہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے میں ایک مقبول حج لکھ دیں گے۔ یعنی ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو، قبولیت کا درجہ پا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا چاہے دن میں 100 مرتبہ دیکھیں اپنے والدین کو، یعنی محبت اور شفقت کی ایک نظر ایک حج کا ثواب دیتی ہے۔ اگر دن میں 100 بار دیکھیں اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت سے، تو آپ نے فرمایا ہاں 100 بار دیکھو گے تو مطلب 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بزرگ اور پاک ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کتنا احمق ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کون شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ سمجھ آئی کہ آپ کی گالیاں آپ کے والدین کو پڑی اور اس کی گالیاں اس کے والدین کو پڑی، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کتے کا بچہ، فلانے کا بچہ اور فلانے کا بچہ۔ اگر وہ پلٹ کر ہمیں کہہ دیتا ہے اور اگر وہ نہیں بھی کہتا تو اللہ کے فرشتے تو اس کی طرف سے جواب دیتی ہیں، تو گویا ہم نے اس کو نہیں کہا، اپنے والدین کو کہا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر نکالا کریں زبان سے۔ آگے مزید قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔
فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان دونوں کو جھڑکو. سختی سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے. اف تک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناگوار چہرے پر اثرات بھی ظاہر نہ ہوں جس سے وہ محسوس کریں، تنگی محسوس کریں اور پھر آئندہ آپ سے بات کرتے ہوئے جھجکیں. نہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولیوالدی اور میرے والدین کو بخش دے. والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور وہ ان کا اطاعت گزار ہوتا ہے، پھر ان کے لیے دعا و مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں لکھ دیتا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کیا میں ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. ان کے اقربا سے حسن سلوک کرنا. والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ دار اور واقف کاروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو یہ اس شخص کی اولاد ہے جو زندگی میں ہم سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے. ایک بار ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا پوچھا کہ خالہ؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان والد کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے. یعنی والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے سو کرنا ہے، ان کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ان کے دوستوں سے ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کریں. اور والدہ کا تو خصوصی درجہ ہے اس لیے کہ بچے کی پیدائش میں، اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں ماں کا ایک اہم رول ہوتا ہے، ایک خصوصی کردار ہے. ابتدا ہی سے ماں جو ہے وہ بچے کے لیے دکھ جھیلتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا. اس تکلیف میں باپ نے کہیں شیئر نہیں کیا، لہٰذا اسی لیے ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. بولا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں. چوتھی بار پوچھنے پر اس نے جب پوچھا کہ پھر کون تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. ماں کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے. ایک شخص نے آ کے جب جہاد میں جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اس کے پاس رہ کر اس کی خدمت کرو کیونکہ جنت تو اس کے پاؤں کے نزدیک ہے، اس کے پاؤں کے نیچے ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ والدین زندگی میں ہیں تو ان کا خیال کریں، ان کے مر جانے کے بعد ان کی وصیت پر عمل کریں. والدین کی وصیت پر عمل کرنا اولاد کے فرائض میں شامل ہے. بعض اوقات والدین اپنی اولاد کو کوئی وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا یا میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا. اس سلسلے میں اولاد کو چاہیے کہ ان کی وصیت کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ان کی وصیت کو مکمل کریں، اس کی تکمیل کریں، خواہ وصیت اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. ہاں اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس وصیت کی تعمیل نہیں کرنی. مثلا ماں باپ مرنے کے وقت جو ہے وہ اس طرح کی وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے ایک مندر بنا دینا. نہیں، اگر مومن ہیں، چونکہ مسلمان ہیں، ہم والدین کے حقوق پڑھ رہے ہیں اسلام کی نظر سے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو ایسے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ اپنے معروف میں کرنی ہے. شریعت کے خلاف اگر کوئی کام وہ کہتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. البتہ اگر جائیداد کا معاملہ ہو تو والدین اپنی پوری جائیداد کا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. بعض اوقات کسی نیک کام کی وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے فلاں یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا، یا میرے مر جانے کے بعد ایک مسجد تعمیر کر دینا، یا میرے مر جانے کے بعد یہ کام کر دینا، یا اتنے غریبوں کی مدد کر دینا، یا اتنا پیسہ دارالامان میں دے دینا، یا اتنے جو ہے اسکول اور ہاسپٹل بنوا دینا، یا یہ کر دینا. یعنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق وہ وصیت کر جاتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. تو جو بھی مطلب وہ کرتے ہیں وصیت،
تو ایسے حوالے سے کیا کرنا کہ اپنے مال کی 1/3 کا انسان کو وصیت کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی 33% کی وصیت کرنے کا انسان کو حق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ وصیت معروف میں ہے، شریعت کے مطابق ہے اور غیر شرعی احکام میں نہیں آتی، تو پھر چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، آپ کو ان کی وصیت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ بھی اولاد کے فرائض میں، اولاد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ والدین کی ناراضگی سے بچا جائے۔ والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ناراضگی سے بچے۔ والدین اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور تیسری والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعائیں آپ کو کامیاب کر دیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ والدین کی مالی امداد کرنا۔ والدین آپ کے پاس ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اولاد سمجھتی ہے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، کھانا تو ان کو مل ہی رہا ہے نا، رہائش بھی ان کو ملی ہوئی ہے، لباس بھی ان کو مل رہا ہے، دھو کے پہنا بھی رہے ہیں، پکا کے کھلا بھی رہے ہیں، اب مزید ان کو کیا چاہیے؟ دوائیاں بھی پہلے سے لا کر بندوبست کر دو۔ ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی ان کو کچھ مالی مدد چاہیے، وہ اپنے پیسے سے کچھ کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ کے طور پر یا ضرورت کے طور پر ان کو ویسے دیتے رہا کریں کہ ابا جی آپ رکھ لیں، امی یہ آپ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے ان کا دل چاہتا ہو کسی اور چیز کو، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کسی کو دینا ہو، ان کا اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو دینے کو دل چاہتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری دادی ہوتی تھی نا، ابو کافی سارے پیسے سکے کر کے نا ان کو دے دیتے تھے۔ یہ 2005 میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ سوچیں اس سے پہلے کی بات ہے، تو ہم بھی چھوٹے ہی تھے، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بہت بڑی ویلیو رکھتا تھا، تو وہ ابو نے ان کو دیے ہوتے تھے کھلے پیسے کرا کے، صرف اس لیے کہ وہ فقیروں کو دینا چاہتی تھی۔ ابو دیتے تھے ان کو کہ ہاں یہ لو، آپ اگر امی فقیروں کو دینا چاہتی ہو تو آپ دے دو۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جا کر دادی سے مانگتے تھے کہ ہماری اپنی خرچی 1 روپیہ تھی، تو اس میں تو بچے کی تسلی نہیں ہوتی نا، آج بھی نہیں ہوتی، 50 روپے بھی بچے کی خرچی ہو تو وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ اس کو ملے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا تھا کہ ہم جا کر دوسرا روپیہ دادی سے لیتے تھے، جبکہ ابو کہہ سکتے تھے نا امی آپ کو کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، آپ کی رہائش کا بھی بندوبست ہوا ہے، آپ کو لباس بھی دھلا ہوا ملتا ہے، آپ کو کھانا بھی پکا ہوا ملتا ہے، آپ نے پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے ان کا بھی کسی کو دینے کو دل چاہتا ہو، جیسے ان کو فقیروں کو دینے کو دل چاہتا تھا، یا ہمارے ساتھ جو ہے جب ابو سے یا امی سے ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی، ہم روتے تھے، بچے تھے نا، پھر وہ ہمیں چپ کرانے کے لیے وہی چپ کر کے 1 روپیہ ہمیں نکال دیتی تھی، اور یقین مانے اس روپے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے جو دادا دادی سے یا نانا نانی سے ملتا ہے۔ اولاد سمجھتی ہے کہ جی بڑے ہو گئے ماں باپ، اب ان کی کیا ضرورت ہے، ان کا دل چاہتا ہے کسی کو دینے کو، لہٰذا ایسی صورت میں کیا کی جائے، ان کی مالی مدد کی جائے، ان کو پیسے دے دیے جائیں کہ امی یہ لیں آپ رکھ لیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو دینے پڑ جائیں، یا آپ کی کوئی ضرورت آ جائے، یا آپ نے اچانک کوئی کام نکالنا ہو، کچھ چاہیے ہو تو۔ اور اسی طرح والد کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے میں ان کی جیب خرچ کا جو ہے وہ بندوبست کر دینا چاہیے۔ اپنے اخراجات میں ان سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ ابا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آیا آپ کا کیا مشورہ ہے، بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، کوئی اور گھر کا کام کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، ان سے چھوٹے چھوٹے اپنے کاموں میں مشورے لیتے رہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں، یا آپ کا کیا مشورہ ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ کہ اگر والدین مقروض فوت ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کا قرض ادا کر دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، والدین کے حقوق میں سے آتی ہیں، یعنی ان کی مالی مدد کرنا۔ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا چھوٹا تھا، میں اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ کمانے لگا ہے، تو اپنا پیسہ مجھ سے بچا بچا کر چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بات سننے سے پہلے ہی کہ وہ آ کر کچھ بیان کرتا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے باپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، کہ ہم بھی اپنے والدین کے ہیں اور ہمارا مال بھی ہمارے والدین کا ہے۔ اگر وہ ہمیں کہیں
حکم دیتے ہیں کہ اس کو ایسا دے دو یا اس کو ایسا دے دو، اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے تو ان کے جہاں وہ کہیں ہمیں وہاں مال خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج جو سرمایہ ہے وہ انہی کی بدولت ہے، انہی کی تربیت سے ہم نے کمایا، انہی کے بہترین پرورش کرنے سے، انہوں نے ہی ہمیں سمجھ بوجھ دی، سکھایا، تربیت کی، پرورش کی، اور پھر ساتھ میں ہمارے لیے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے بچوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ تو انہی کی دعاؤں سے تو آج ہمیں رزق ملا ہے، لہٰذا اگر وہ ہمیں کہیں حکم دیتے ہیں کہ بیٹا یہاں خرچ کر دو یا یہاں دے دو یا اپنی بہنوں کو دے دو یا بھائیوں کو دے دو یا فلاں ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کر دو، تو ہمیں کر دینی چاہیے، اپنی ضروریات کو بھی کاٹ کر ان کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس وہ ہماری محنت کا صلہ نہیں ہے بلکہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آج ہمارا وجود بھی انہی کی وجہ سے قائم ہے، اور آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے، لہٰذا اپنے والدین کے اطاعت گزار رہیں، ان کے فرما بردار رہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے تمام احکامات کی پاسداری کریں، ان کی وصیتوں پر عمل کریں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ والدین کے حقوق تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔